السلام علیکم۔ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہے، ایک اعزاز ہے، لیکن اگر محبت اللہ سے ہو تو انسان کی محبت انسان کو خوار کرتی ہے۔ میں آج یہ بتاؤں گی تھوڑا سا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے۔ آج تھوڑا سا چاہے جانے کی آرزو کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں، آپ لوگ خود بھی جانتے ہوں گے۔ دیکھو، یہ انسان کی آرزو ہوتی ہے، تمنا ہے، خواہش کی آخری حد ہے، اور یہ ہمارے نفس میں ہمیشہ سے موجود ہے، چاہے جانے کی تمنا۔ اور پھر یہ لفظ کہ فلاں کو اللہ کی لو لگ گئی ہے، یہ وہی چاہت ہے۔ یہ لو ہر نفس میں برابر بھڑک رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نفس کو علم نہیں کہ یہ لو اپنی اصل میں کیا ہے۔ یعنی اللہ سے محبت ہر انسان کو پتہ ہے، لیکن بس اس کو پتہ نہیں ہے، یا شاید وہ سوچنا نہیں چاہتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چاہا جائے، کوئی ہمیں چاہے، اس لیے ہم کسی کو چاہتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمیں چاہے گا تو ہم مکمل ہو جائیں گے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک بات ہے نا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں اللہ کی محبت کے علاوہ۔ اس لیے ہم تمنا رکھتے ہیں کہ کوئی ہم سے محبت رکھے تاکہ ہم کچھ ہو جائیں۔ غور کریں، ہم سب کی یہی زندگی ہے، یہ خواہش کہ ہمیں دریافت کیا جائے، ہماری تمنا کی جائے، ہمارے اصول کی تک و دو کی جائے۔ یہ خواہش ہمیں ساری زندگی انتہائی درجے کی اذیت میں مبتلا رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، کوئی مخلص ملتا نہیں ہے اور ساری عمر ہم جل جل کے گزارتے ہیں۔ نفس کی محبت بہت بڑی دلیل کی صورت میں ایک وجہ اس میں موجود ہے نا، اس کی دلیل میں کہ کوئی اس سے محبت کرے۔ یہ وجہ ہی کافی ہے کہ انسان کی تسلی کے لیے نا، کہ کوئی اس کو چاہتا ہے، کوئی اس سے پیار کرتا ہے۔ نفس ہر حال میں کسی نہ کسی کی محبت کا مرکز و محور ہونا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ شروع دن سے مایوس کن حد تک تنہائی کا شکار چلا آیا ہے۔ وہ دیکھو، ہر انسان کہتا ہے میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، پریشان ہوں۔ میں اس تنہائی اور پریشان زندگی سے گزرتے ہوئے ہر امید سے مایوس ہو رہا ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرے تو یہ سب بدل سکتا ہے، اس ویرانے میں پھول کھل سکتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نفس کے اس مطالبے کی وجہ تنہائی ہے۔ نفس اکیلا ہے، اس لیے اسے کسی ساتھی کی تلاش ہے، کوئی ایسا جس سے وہ بات کر سکے، کوئی ایسا ہمراز جس کے سامنے وہ اپنا آپ اندر و باہر سے عیاں کر سکے۔ پھر دیکھو، ایک بک میں نے پڑھی ہے، وقت ملے تو پڑھ لینا، خود سے خدا تک۔ رائٹر نے بہت اچھے جملے بھی بولے ہوئے ہیں، مجھے بہت پسند آئی ہے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ نفس خوب جانتا ہے لیکن خود سے چھپاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ محبت ایک پائیدار ہے، مطلب اگر محبت پائیدار ہے تو صرف اللہ سے ہے، لیکن چونکہ اللہ سے بھاگنا اس کی سرشت میں ہے، اس لیے یہ اس پائیدار محبت کے اصول سے منہ پھیر کر دوسرے لوگوں سے امید وابستہ کرتا ہے، ان سے سہارے مانگتا ہے۔ مطلب دیکھو، اللہ سے محبت سے ہم بھاگتے ہیں، ہم نے نماز روزے اور ان چیزوں کی پابندی سے ہم لوگ بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں، اسی لیے ہم پھر اللہ سے دور ہوتے ہیں، انسانوں میں یہ محبت ڈھونڈتے ہیں نا۔ یہ ہر انسان کی فطرت ہے، ہر شے، ہر رشتے کی حقیقت ان پر عیاں ہوتی ہے، لیکن ہم محسوس کرنا نہیں چاہتے۔ حالانکہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ احساس پہلی بار حقیقت کی اس دنیا میں ہمیں لے جاتا ہے، جس میں داخل ہونے پر انسان کی آنکھوں میں نمی آتی ہے، دل اللہ کی محبت سے پہلی بار آشنا ہوتا ہے۔ ہمیں پھر اس وقت لگتا ہے کہ اللہ ہمارے بہت قریب ہے اور وہ اپنے جیسے دوسرے لوگوں سے دور ہیں۔ مطلب ہم اللہ سے دور ہیں اور اپنے جیسے بہت سے لوگوں کے قریب ہیں۔ اس لو دیتی محبت اور چاہت کا احساس ہمیں دعا کے فوراً بعد ہوتا ہے کہ ہاں، کوئی ہے ہمارا۔ جب کبھی انسان شدت محبت سے دعا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے رب کے حضور آوزاری کرتا ہے، تو دعا کے دوران ہی ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ احساس بہت شدید ہوتا ہے،
اتنا شدید کہ دعا مانگنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اپنی دنیا سے کتنا دور چلا گیا ہے۔ یہی محبت ہے۔ دعا کرنے کے بعد ہمیں بہت دیر تک یہ احساس رہتا ہے، یہ اطمینان رہتا ہے کہ اب ہمارا رب سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ سمجھ آئی نا؟ اچھا، اس لوگ کو ضائع کرنے کی حماقت سے ہمیں بچنا ہے، اور بے حد ضروری ہے یہ۔ دنیا کی ہر شے کی محبت عارضی ہے، محدود ہے۔ اس پر دیوانہ وار فدا ہو جانا زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس غلطی سے بچیں، اللہ سے دل لگائیں، صرف وہی ہمارا ہے۔ باقی رشتے بھی چھوڑ جاتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کا نہیں بنتا۔ اس دنیا میں محبت نام کی چیز شاید نہیں ہے، میں نے تو نہیں دیکھی، باقی آپ لوگوں کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ بس یہ محبت، یہ عشق، یہ دیوانگی صرف اللہ کی ذات عظیم کے لیے ہے۔ نفس کو علم دینا ہوتا ہے کہ اس خزانے کو اللہ کی یاد، اس کی طلب اور محبت و اطاعت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لٹائے۔ باقی کچھ نہیں ہے، دنیا فانی ہے، ہم نے جانا ہے۔ 3 دن بعد کوئی یاد بھی نہیں کرے گا کہ ہم بھی کوئی تھے، شاید کوئی قبر پہ بھی نہ آئے، انہیں بھول جائے گا کہ ہم بھی اس دنیا میں تھے، ہم بھی ان گھروں میں رہتے تھے، ہمارے بھی ان چیزوں پہ حق تھا۔ لیکن یہ دنیا ایسی ہے نا، وقت کے ساتھ انسان کو بھول جاتے ہیں، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ قبر ایسی جگہ ہے جہاں ہمارا اللہ، ہماری نیکیاں ساتھ ہوتی ہیں، آپ سب کو پتہ ہے اس بات کا۔ بس وہاں کی تیاریاں کریں، اللہ کی دنیا میں داخل ہو جائیں۔ اللہ کی دنیا بڑی خوبصورت ہے، وہاں رہتے ہوئے انسان کو یہ باہر کی دنیا، اس کی آلودگیاں سب بھول جاتی ہیں، انسانی محبت سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ مطلب خواہش نفس دیکھو انسان کی ختم ہو جاتی ہے، انسان کو یہ دنیاوی چیزیں، یہ گھر، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، ہر چیز سے دل برا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی دنیا بہت خوبصورت ہے، اس میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔